طرح اس امت کی یہ خوبی قرآن کریم میں اس کی ایک اچھائی جو بیان کی گئی ہے وہ کہا گیا کہ امت وسط ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ امت وسط کا کیا مطلب ہے؟ معتدل امت۔ معتدل کا مطلب بیچ راستے پہ چلنے والے۔ بعض مطلب ایسا ہوتا ہے انسان فکر اور سوچ کے لحاظ سے یا تو اس کونے پہ چلا جاتا ہے یا اس کونے پہ چلا جاتا ہے، یا تو بہت سختی ہوتی ہے یا بہت نرمی ہوتی ہے، لیکن یہ امت جو ہے وہ معتدل ہے، نہ زیادہ سختی نہ زیادہ نرمی، یا تو کوتاہی ہے یا بہت زیادہ مبالغہ ہے، حد سے آگے گزر گئے۔ لوگوں میں، قوموں میں، امتوں میں آپ کو یہ چیز دکھائی دے گی، لیکن اس امت میں بیلنس، اعتدال، توازن ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا۔ مثال کے ذریعے سے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ پہلے جو قومیں گزری ہیں ان میں دو بڑی قومیں ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کے بارے میں ان دونوں قوموں کا کیا خیال ہے، ان کا کیا عقیدہ ہے، ان کا تصور اور ان کی سوچ کیا ہے؟ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کی خدائی کا ایک حصہ قرار دیا، ابن اللہ، یہاں تک کہ اللہ کے مرتبے پر درجے میں فائز کر دیا۔ اور یہودیوں کو دیکھیں تو یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی اور رسول ماننے کے لیے، اور نعوذ باللہ ہم ایسے الفاظ اپنی زبان پر نہیں لا سکتے ہو تو یہاں تک کہتے تھے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ وہ ولد الزنا، استغفر اللہ۔ باپ دیکھیے حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو تصور و سوچ ہے اس میں ایک قوم اس کنارے پہ کھڑی ہے، ایک قوم دوسرے کنارے پہ کھڑی ہے، ایک محبت میں آگے بڑھ گئی، دوسری نفرت میں آگے بڑھ گئی۔ یہ امت وسط ہے، بیچ راستے میں چلنے والی، اعتدال پر چلنے والی امت ہے۔ ہمارا حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ عقیدہ ہے وہ اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ روح اللہ ہیں، وہ امر اللہ ہیں، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے امر کن کے ذریعے سے وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یہ ہے معتدل سوچ، بیچ والی سوچ۔ اسی طرح ہر معاملے میں، ہر سوچ میں، ہر خیال میں اس امت کی جو سوچ ہے وہ بیچ والی ہے، وسط والی ہے، اعتدال والی ہے، اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کی مثالیں سامنے آئی۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین عبادت میں بہت آگے رہتے تھے۔ تہجد کی نماز بہت برکت والی نماز ہے، بہت فائدے والی نماز ہے، بہت نورانیت والی نماز ہے۔ دأب الصالحین، جتنے بھی نیک لوگ رہے ان کا معمول رہا ہے، دأب رہا ہے۔ دأب کہتے ہیں ایسا عمل جس پر نیک لوگوں نے ہمیشہ عمل کیا ہے۔ تو اس کی بڑے برکات ہیں، بڑے فوائد ہیں، لیکن اگر کوئی تہجد میں بہت زیادہ آگے چلا جائے، اپنے آپ کو بالکل تھکا دے، تو یہ اعتدال سے ہٹ جانا ہے، بیچ کے راستے سے ہٹ جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت تھی، غالباً زینب نام تھا، مسجد میں اس وقت عورتیں بھی آیا کرتی تھی اللہ کے نبی کے نورانی ماحول میں۔ وہ بہت بڑی عبادت گزار تھی، نماز مسلسل پڑھتی تھی، تہجد گزار تھی، راتوں کو قیام کرتی تھی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ دو ستونوں کے درمیان ایک رسی بندھی ہوئی، حبل ممدود بین الساریتین۔ آپ نے پوچھا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ زینب کی رسی ہے جو اس نے باندھ رکھی ہے، وہ رات میں قیام کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، پڑھتے پڑھتے تھک جاتی ہے، نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اپنے آپ کو اس رسی سے باندھ دیتی ہے۔ نماز پڑھنے کے دوران اگر جھونکا آ گیا تو اس سے ہوشیار ہو جاتی ہے، گرتی نہیں ہے، سنبھل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اصول دیا اپنی امت کو، تعلیم دی کہ جب تک لیصلی احدکم نشاطہ، جب تک چستی رہے، تازگی رہے، نشاط برقرار رہے، شوق کے ساتھ پڑھتے رہو، لیکن جب سستی آ جائے، نیند کا غلبہ ہو جائے، فلیقم، تو بیٹھ جاؤ، آرام کرو۔ اب پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بیچ کا راستہ اپنا ہے۔ ایک اور مثال، 3 صحابہ کرام اللہ کے نبی کی ازواج کے پاس، آپ کی گھر والیوں کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول جاننے کے لیے کہ آپ عبادت کیا کرتے ہیں، آپ کے کیا معاملات ہیں، آپ کا روٹین کیا ہے۔ ازواج مطہرات نے ان کو بتایا کہ اللہ کے نبی اس طرح عبادت کرتے ہیں، تو تینوں کہنے لگے کہ این نحن
من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر اللہ له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ہم اللہ کے نبی کا کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی تو بخشا ہے، سب کچھ معاف ہے. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ اما انا، کہا میں فاصوم ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، دن میں نفلی روزے رکھتا رہوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. دوسرے نے کہا اما انا فاقوم اللیل ولا ارقد، میں رات بھر کھڑا رہوں گا اللہ کے سامنے تہجد میں، رات کی نماز میں، اور کبھی سوؤں گا نہیں، آرام نہیں کروں گا. تیسرے نے کہا اما انا رہا میں فاعتزل النساء ولا اتزوج، میں عورتوں سے الگ تھلگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، نہ اہل و عیال ہوں گے، نہ بال بچے ہوں گے، نہ عبادت سے غفلت ہوگی. تینوں نے یہ جملے کہے. ازواج مطہرات نے سن لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات نے بتایا کہ اس طرح لوگ آئے تھے اور اس طرح پوچھا، اور اس طرح انہوں نے اپنے موقف کا، اپنے عزم کا، اپنے ارادے کا اظہار کیا. اللہ کے نبی نے صحابہ کو جمع کیا. کبھی بھی ایسا موقع ہوتا جس میں خیال، غلط سوچ امت میں پیدا ہونی شروع ہو جاتی تھی تو اللہ کے نبی اس کا اصلاح فرمایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا، جمع کر کے فرمایا کہ سنو، یہ کیا میں سن رہا ہوں کہ کچھ لوگوں نے یہ بات کہی ہے. ایک کہہ رہا میں شادی نہیں کروں گا، ایک کہہ رہا میں رات بھر عبادت کروں گا، ایک کہہ رہا میں تو مسلسل نفلی روزے رکھوں گا. آپ نے فرمایا میں اللہ کے نبی ہوں، اتنے بلند مرتبے پر فائز ہوں، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اپنی بیویوں کا حق بھی ادا کرتا ہوں، میں نفلی روزے بھی رکھتا ہوں، وقت کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں رات میں قیام بھی کرتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، اللہ کے سامنے کھڑا بھی ہوتا ہوں، لیکن آرام بھی کرتا ہوں. پھر آپ نے وہ جملہ ارشاد فرمایا جو نکاح کے موقع پر پڑھتے ہیں. وہ نکاح کے موقع کا نہیں، وہ اس موقع کا ہے جب صحابہ میں غلط سوچ پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی، اعتدال سے ہٹی ہوئی. اللہ کے نبی نے فرمایا میرا طریقہ یہ، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے ہٹے گا میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، مجھ محمد سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو اس امت کو معتدل امت بتایا. یہ نہ اس کنارے پہ ہے نہ اس کنارے پہ، بیچ میں جو اعتدال کا راستہ ہے، توازن کا راستہ ہے. تو یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. ایک اور خوبی جو اس امت کی اللہ تعالیٰ نے قرآن بیان فرمائی ہے وہ ہے کہ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، یہ امت لوگوں پر گواہ بنے گی. یہ اس امت کی خوبی ہے جو کسی اور امت کو، کسی اور قوم کو عطا نہیں کی گئی اللہ کی طرف سے. اور اس کا عملی مظاہرہ، یہ شکل صورت کب آئے گی سامنے؟ یہ کل میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار میں ساری انسانیت کو بلائیں گے، نبیوں کو بھی بلائیں گے. نبیوں سے پوچھیں گے ہم نے تمہیں نبی بنایا تھا، پیغام اپنی قوم تک پہنچایا یا نہیں؟ تو ان کی قوم انکار کر دے گی کہ انہوں نے ہمیں اپنا پیغام نہیں پہنچایا. حدیث میں آیا کہ حضرت نوح علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کو لایا جائے گا، 950 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اپنی قوم کو پیغام پہنچایا. ان کو کہا جائے گا حل بلغت، پیغام پہنچایا؟ کہیں گے اللہ پہنچا دیا. قوم کو سامنے لایا جائے گا، تم تک میرا پیغام انہوں نے پہنچایا تھا؟ قوم کہیں گے ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں، ان کی شکل ہی نہیں دیکھی، بلکہ آگے بڑھ کر یہاں تک کہہ دیں گے ما اتانا من نذیر، یہ تو کیا ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آیا ہی نہیں، ہمیں کوئی بتانے والا آیا ہی نہیں، یہاں تک کہہ دیں. اللہ کے نبی حضرت نوح پیغمبر حیران و پریشان اب کیا کریں؟ اللہ کے دربار میں کہہ چکے میں نے پیغام پہنچا دیا اور یہ انکار کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا کوئی گواہ ہے جو تمہاری گواہی دے کہ تم نے پیغام پہنچا دیا تھا؟ حضرت نوح ادھر ادھر دیکھیں گے، پھر کہیں گے ہاں ہے، محمد و امتہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت میری گواہی دیں گے کہ میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا تھا. چنانچہ یہ امت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت نوح کے حق میں گواہی دی. اور صرف حضرت نوح کا معاملہ نہیں ہے بلکہ تمام انبیاء کی قومیں اپنے نبیوں کے ساتھ یہی معاملہ کریں گی، انکار کر دیں گی. ہم تک تو انہوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں تھا، ہم تک تو انہوں نے توحید کا پیغام پہنچایا ہی نہیں تھا. اور اس موقع پر امت محمدیہ سامنے آئے گی، گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ تو سینکڑوں سال پہلے گزرے ہی وہ نبی اور ان کی قوم، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو امت کہے گی ہمارے سچے نبی نے، صادق و مصدوق پیغمبر نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان پر جو ذمہ داری ڈالی گئی ہے وہ ذمہ داری اچھی طریقے سے انجام دی. ہم نے اللہ کی توحید کا پیغام قوموں کو اچھی طرح سے پہنچایا ہے، نبی کو ہم نے سچا مانا، ان کی خبر کو سچا مانا، اس لیے ہم گواہی دے رہے ہیں. اللہ کے نبی